السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وعلیکم رب السلام العالمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ آپ خیرا لوگ کثیرا۔ استاد کو کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا؟ ہاں 5 منٹ زیادہ ہو گیا، بتانا چاہیے نا کہ استاد ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ یہاں ٹائم زیادہ لیے اور ان کو جہاں جانا ان کا ٹائم جو ہے نا وہ انتظار ہو رہا ہوگا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کہاں تک پڑھے تھے ہم لوگ؟ ہاں کون پڑھیں گی؟ پڑھیے عالیہ شیخ، آپ پڑھیں گی؟ جی شیخ، پڑھیے۔ پیج نمبر 40۔ گزشتہ ہفتے پتہ نہیں کسی نے سوال کیا تھا، واٹس ایپ پر کوئی سوال بھیجی تھی آپ کے گروپ سے یا کس سے جی پتہ نہیں شیخ، کس نے بھیجا تھا۔ شیخ ہم نے عالیہ شیخ۔ عالیہ شیخ کس کے نمبر سے؟ اس میں تو اقصا کچھ لکھ کے آ رہا تھا۔ جی شیخ، جی ہاں شیخ تو وہ سوال ہماری بہن کا نام ہے، ایک استاد ہی یہ فون یہاں یوز سے کرتے ہیں ہے۔ نا۔ السلام سوال کیا علیکم۔ تھا؟ سوال کیا تھا اسلام آپ کی کا؟ تعریف، بولیے۔ تین نہیں اور گزشتہ سجدے کے تعلق واٹس سے سوال کیے تھے ہم ایپ نے پہ جو سوال بھیجی کہ تھی۔ سجدے میں، جی شیخ ہاں، سجدے میں دعا، نماز کے علاوہ الگ سے سجدے میں دعا مانگنے کا حکم۔ ہاں تو نماز کے علاوہ صرف دعا کرنے کے لیے سجدہ کرنا، یہ میں نے اپنے شیخ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ دعا جی شیخ، نماز میں چاہے فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو ان کے سجدوں میں کیا جائے گا، یا اسی طرح سے سجدہ تلاوت ہے، سجدہ شکر ہے، سجدہ دعا نہیں ہے۔ جی شیخ، دعا کے لیے سجدہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے، تو اس لیے نہیں ہے۔ صرف دعا کے لیے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس کا یہ عمل بدعت ہوگا۔ ان کو کہا جائے گا کہ یہ اگر دعا کرنا ہے تو آپ نفلی احناف میں نماز ہے نا پڑھیں وہ اس لوگ میں دعا زیادہ کریں۔ یہ کام کرتے ہیں۔ جی جی شیخ، احناف میں پڑھیے۔ ہم نے دیکھے نا وہ لوگ الگ سے سجدہ کرتے ہیں دعا میں، یہ جا کے۔ کوئی بھی کریں، وہ دیکھتے ہیں نماز یہ سلام پھیرنے کے بعد جو ہے نا سجدے میں جا کے دعا کرتے ہیں۔ اس سے جی بہتر شیخ، یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے دعا کریں۔ السلام علیکم۔ سلام جیسے پھیرنے سے نماز پہلے بھی دعا کرنا یہ دعا کے قبول ہونے کے اوقات میں سے ہے۔ دبر السلام الصلاۃ۔ جی علیکم۔ شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پوچھنا تھا کہ جب بس مان لیجیے کہ صلاۃ الحاجت پڑھے یا ایسی کوئی نفل نماز۔ کوئی بھی نماز پڑھیں، صلاۃ الحاجہ پڑھیں، تحیۃ المسجد پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، صلاۃ اشراق پڑھیں یا ضحیٰ پڑھیں، کوئی بھی نماز ہو یا جو سجدے ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سجدے شکر، سجدے تلاوت، یہ تو دو سجدے ثابت ہیں، یعنی کہ جب اس نماز میں میں کریں۔ سجدہ کریں تو اسی میں کریں۔ ہاں نماز میں اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کے سجدوں میں بھی کر سکتے ہیں، نفلی نماز ہے تو اس میں بھی سجدوں میں بھی کر سکتی ہیں دعائیں۔ شیخ دعا جی کیا اپنے لینگویج میں کریں یا صرف عربی میں کریں؟ دعا پوچھنا پڑے گا، دیکھنا استاد پڑے گا ہمیں۔ استاد السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ سہو کے بھی بارے میں بتائیں کہ ہم کس طرح سے ادا کریں، صحیح طریقے تو مختلف آئندہ ہیں۔ آئندہ فصل میں آئے گا، آئندہ اس میں لیول میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ سجدہ سہو عام طور سے کوئی چیز نماز میں آدمی بھول جائے، کوئی چیز کا مطلب کہ واجب چھوٹ جانے پر ہے، یا نماز میں کوئی اضافہ ہو جائے تو اس کے اوپر ہے، یا شک کرے، آدمی کو شک ہو جائے 2 پڑھا ہے 3 پڑھا ہے 2 پڑھا ہے 4 پڑھا ہے 3 پڑھا ہے، تو شک کو جو ہے نا یقین میں بدل کر کے جو ہے نا نماز مکمل کرنے کے بعد پھر سجدہ کرنا ہے۔ تو کچھ ایسے حالات ہیں جس میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا جاتا ہے،
اور کچھ حالات میں سلام پھیرنے کے بعد کیا جاتا ہے. لیکن آپ پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں، دونوں حالتوں میں نماز کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہی نماز سجدہ کر لینا چاہیے تاکہ بعد میں وہ بھول نہ جائے. یا امام ہے تو پیچھے جو جو مسبوقین ہوتے ہیں جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے ایک دو رکعت، تو اگر امام بعد میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو پھر اٹھنے والے کو جو ہے دقت ہو جاتی ہے. وہ جو ہے نا شک میں ہو جاتے ہیں کیا کریں، کھڑے ہو گئے تو بیٹھنا ہے، بیٹھے ہیں تو کھڑا. تو یہ جو ہے نا، اس لیے کچھ علماء کا کہنا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے ہی سجدہ کر لے. سجدہ سلام پھیرنے سے پہلے، سلام پھیرنے کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں. دونوں حالتوں میں نماز کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی نماز صحیح ہو جائے گی. جزاکم اللہ خیر کثیر. استاد یہی پوچھنا تھا کہ سجدے سے پہلے، سلام سے پہلے یا سلام کے بعد، یہ تو دونوں حالتوں میں ہو جاتی ہے. ٹھیک، جی جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم یہ یہاں سے پڑھنا ہے نماز کی اسلام کا فرضیت دوسرا اور رکن. اس کی صفائی ستھرائی کیا وضو کی فضیلت. یہ سنا نماز قائم کرنا اسلام کا دوسرا رکن. شروع کریں پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا. ایک انسان کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہر مسلمان بالغ عاقل شخص پر دن و رات میں 5 وقت کی کو واجب قرار دیا ہے، جسے کامل طہارت کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور ہر روز پاکیزگی، خشوع اور کامل انکساری کے ساتھ اپنے رب کے روبرو باادب کھڑا ہونا ہے. اس کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزاری، اس کے فضل و احسان کا سوال، اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور رحمت کا سوال، اور جہنم سے اس کی پناہ چاہنی ہے. نماز کی فرضیت اور اس کی محافظت. دن اور رات میں اللہ کی فرض کردہ نمازیں 5 ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر قرآن کریم میں مختلف پیرائے سے کیا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قول کو یوں نقل کیا ہے جب وہ اللہ سے اپنے مہم میں اثبات و استحکام کا سوال کر رہے تھے. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. مقیم اے میرے الصلاۃ رب ومن مجھے ذریتی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اے میرے رب مجھے نماز کو پابندی کے ساتھ قائم کرنے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام الصلاۃ لذکری سورۃ طٰہٰ. اے موسیٰ تم میرے ذکر، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. نمبر 3، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے بارے میں کہتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اور اس اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی کہ جب تک میں باحیات رہوں اسے قائم رکھوں. نمبر 4، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِیمِ الصَّلَاۃَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقیم جو الصلاۃ کتاب اقیم الصلاۃ، اقیمی نہیں، اقیم الصلاۃ. وَأَقِیمِ زیر ہے. الصَّلَاۃ. جی ہاں اقیمی بولے. وَأَقِیمِ الصَّلَاۃ. اے نبی جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو. کیوں آواز بہت بند ہو گئی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز متعین اوقات کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے. نماز چاہے فرض ہو یا نفل، تمام امور میں اللہ کی طرف سچی توجہ کی مثال پیش کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو حکم فرمایا ہے کہ وہ باجماعت اس کی محافظت کریں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نمازوں کی محافظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو.
शेख आगे पढ़े कि उस्ताद समझाएं? ये हाँ, पढ़िए 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 उस्ताद ये पढ़िए। 5 नंबर के बारे में बताइए, 5 नंबर के बारे में। हाँ क्या? 5 बताइए, इसकी वजाहत कीजिए, फिर तमाम आवाज मोमिन साफ नहीं आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है, क्या सवाल है बताइए कोई। 5 नंबर वाला पॉइंट की वजाहत कीजिए। शेख नंबर 5 पूछ रहे हैं कि फिर तमाम मोमिनों नमाज को हुक्म देते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मोमिनों के ऊपर मुतय्यन औकात के साथ फर्ज की गई है। यानी हर नमाज का वक्त फिक्स है, उसको वक्त में पढ़ना है। इसकी जो है ना दो दो तरह से इसको समझिए। एक तो है कि जोहर का वक्त असर से पहले है, असर का वक्त मगरिब से पहले है, इशा का वक्त मगरिब के बाद है। तो नमाज को आगे पीछे नहीं करना है। एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये हुई कि जोहर का वक्त जब सूरज ज़ायल हो जाए, सूरज जब जब जवाल हो जाए तो एक मिसल के बराबर है, तो उसको इस वक्त में पढ़ना है। अगर किसी की नमाज छूट जाती है 2-3 वक्त की, सोया रह गया कोई किसी वजह से, तो उसको जो है ना तरतीब से पढ़ना है, वक्त वक्त। क्योंकि जोहर का वक्त असर से पहले होगा, असर का वक्त मगरिब से पहले होगा। और दूसरा इसका ये मान ले सकते हैं कि जो नमाज, हर नमाज का वक्त फिक्स है। जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन आकर के नमाज पढ़ाया। पहले दिन पहले वक्त में, अव्वले वक्त में, और दूसरे दिन आखिरी वक्त में। और फिर आपने जिब्रील साहब ने फरमाया कि या मोहम्मद अल वक्त बैन हादैन, कि नमाजों का वक्त इन दोनों के बीच है। यानी अव्वल में भी आदमी पढ़ सकता है, बीच में पढ़ सकता है, आखिरी में पढ़ सकता है, लेकिन इसको तजावुज नहीं करना है। जोहर का जो वक्त है, अव्वल वक्त या आखिरी वक्त, उसको पार करके असर के वक्त में नहीं पढ़ना है। असर का वक्त है मगरिब के बाद नहीं पढ़ना है, सूरज गुरूब होने के बाद। ये शेख अगर असर की नमाज हमारी छूट गई है और मगरिब का वक्त हो गया है तो हम लोग फिर पहले कौन सी नमाज पढ़ेंगे? औरतें हैं तो आप औरतों को तो ऐसे ही घर में पढ़ना है, तो तरतीब से पढ़ें। मतलब शेख मगरिब का वक्त तो बहुत कम होता है ना, इस वजह से पूछ रहे हैं कि मगरिब का वक्त वक्त बहुत निकलना कम होता है, इतना भी कम नहीं होता है। कम से कम जो है अजान से इशा तक 1.5 घंटे का वक्त होता है, 1 घंटा 20-25 मिनट। तो शेख पहले असर की नमाज पढ़ लेंगे फिर मगरिब पढ़ेंगे। छूट गई है तो पहले असर की पढ़ लिया, फिर मगरिब की पढ़िए। अच्छा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़व अहज़ाब के मौके से 2-3 वक्त की नमाज़ें छूट गई थी। जी शेख। ज़ोहर असर की नमाज छूट गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इन काफिरों के पेट को आग से भर दे। उन लोगों ने हमको जो है ना सलात उस्ता से गाफिल कर दिया। तो रवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब से नमाज पढ़ी। जी इसी तरह से जब ग़ज़वा खैबर से लौट रहे थे, ग़ज़वा खैबर या तबूक से लौट रहे थे, खैबर के बाद जब रात में सो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बिलाल को कहा कि जगाना फजर में, लेकिन सब के सब सोए रह गए। नींद उस वक्त खुली जब सूरज की हरारत या सूरज की रोशनी जो है ना आंखों पर पड़ी। तो आप जब उठे तो आपने कहा कि यहाँ से भागो भागो, यहाँ जो है शैतान है इस जगह पर। फिर थोड़ी दूर जा जी करके, यानी उस जगह से थोड़ी दूर 10 कदम 20 कदम कितना पता नहीं, वहाँ जा करके पड़ाव डाला। और फिर उसके बाद वजू किया, अजान हुई, वजू किया। वजू करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने सबसे पहले क्या पढ़ी? फजर की सुन्नत पढ़ी, फजर जी की सुन्नत पढ़ी। फिर उसके बाद फजर की फर्ज पढ़ी। तो जब सुन्नत और फर्ज में जो है छूटी हुई नमाज है, नहीं कज़ा नमाज हो रही है, ठीक है, जब मजबूरी की वजह से पूरा सवाब मिलेगा। तो जब फर्ज और नफल में जो है तरतीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ किया, सहाबा किराम से करवाया, तो फर्ज नमाजों के दरमियान जो है तरतीब बदर्जे औला होना चाहिए। और शेख जब फजर की नमाज कज़ा होती है तो हम लोग पहले सुन्नत पढ़ेंगे और फिर फर्ज पढ़ेंगे, मतलब सुन्नत पढ़ना जी है जी फजर की नमाज में। जी, पहले सुन्नत पढ़ना फिर फर्ज पढ़ना है। जी मतलब अल्लाह ये एक कहते हैं कि हाँ ये सुन्नत सफर जो के है वो हवाला सवाल के से पहले पढ़ लेनी चाहिए,
زوال کے بعد کیا نہیں پڑھ سکتے؟ سنت جو ہے فجر کی اگر قضا ہو جائے تو زوال کے وقت سے پہلے پہلے پڑھ لے، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بھول گئے تو مطلب پڑھ آپ سکتے ہیں. صحیح اس فجر کی سنت اگر چھوٹ گئی، نماز جماعت سے پہلے نہیں، اسے نماز سے پہلے نہیں پڑھ سکی، مثال کے طور پر سفر میں ہے، سب لوگ جماعت نماز پڑھ رہے ہیں، جی عورتیں جی بھی جی مرد بھی، اور وضو کرنے میں تاخیر ہو گئی، اقامت ہو گئی، تو جماعت میں مل جائیں گے. جماعت میں ملنے کے بعد اب فجر کے سنت کا دو ٹائم ہے، یا تو آپ فجر کی فرض پڑھنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا وقت یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد، طلوع ہونے کے بعد. سورج طلوع ہونے کا مطلب صحیح. ہے کہ سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد پڑھنا ہے. 15 منٹ سے بعد آپ جب تک پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے پڑھنا چاہیے. سر جو ٹھیک ہے میں نے سر، جزاک سوال اللہ جو خیر. تھا نا وہ جی سوال جو یہ تھا نا کہ ظہر کی اذان ہو گئی اور میرا فجر چھوٹ گیا، اور فجر کی نماز سپوز کر لو کسی وجہ سے نہیں کر پائے، تو کیا ظہر کے بعد ظہر کے اذان کے بعد بھی سنت 2 رکعت سنت فجر کا پڑھنا ہوگا؟ پڑھ سکتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی سنت کو عصر کے بعد پڑھا ہے ممنوع اوقات میں، تو فجر ظہر کے بعد جو ہے ان کا جو وقت ہے یہ تو ممنوع اوقات نہیں ہے نا، بدجہ اولا پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کوئی کہیں سے وفد آ گیا تھا، تو ظہر کے بعد والی جو سنت ہے ان سے بات کرنے میں مشغول ہو گئے، نہیں پڑھ سکے، تو مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے عصر کے بعد، تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمہ کے پاس گیا، وہاں پڑھی. انہوں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ ظہر کے بعد کی جو رکعت ہے وہ ہم نے پڑھی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے نا وقت کی اس میں مشغول ہو گئے تھے. تو عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد جو نفلی نمازیں پڑھنا یہ ممنوع وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں نماز پڑھی، یہ ظہر کی سنت پڑھی ہے. تو اگر کوئی بھول جاتا ہے جو فجر کی یہ سنت پڑھنا، تو ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. سر میرا بیٹا استاد ہاسپٹل میں ڈیوٹی کرتا ہے تو یعنی کہ ڈیوٹی یہ کہنا سے نماز چھوٹ جاتی مانگنا تھی. چاہتے ہیں میرے آپ سوال لوگ کو آپ لوگ کتاب پڑھیے، تھوڑا سوال بعد میں کیجیے گا، کتاب پڑھیے. شیخ پڑھیں. ہاں پڑھیے. تارک صلاۃ نماز چھوڑنے والے کا حکم. جس نے جان بوجھ جی کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. لوگوں اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. ترک صلاۃ کی سنگینی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان الفاظ میں بیان فرمایا. عن بریدۃ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عہد و پیمان جو ہمارے اور ان منافقین کے درمیان ہے وہ نماز کا ہے، بس جس نے اس کو ترک کیا اس نے کفر کیا. فائدہ: اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اہل اسلام اور منافقین کے درمیان نماز کی ادائیگی کا عہد و پیمان ہے. نماز ترک کرنے کی صورت میں وہ کفار کے حکم میں داخل ہو جائیں گے اور ان سے ایسے ہی جنگ کی جائے گی جیسے بغیر عہد و پیمان والے شخص سے کی جاتی ہے، اور جب تک وہ نماز کی ادائیگی کے عہد پر قائم رہیں گے ان کے جان و مال محفوظ رہیں گے اور ان سے کوئی جنگ نہیں کی جائے گی. نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت. نمبر 1. جی، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں احادیث اور قرآن آیات کی روشنی میں وہ کافر ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا ایسا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ جو ہے نا ایک آدمی گھر میں جو نماز نہیں پڑھا اس کو آپ کہنے لگے تم کافر ہو، تم کافر ہو. ایک عام حکم ہوتا ہے، مطلق حکم ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے. خاص حکم کے لیے جو ہے نا اس کے لیے اس کا پروسیس الگ ہے. تو آپ ایسے کہہ سکتی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، جیسے کہ حدیث میں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ ومن ترکها فقد کفر. دوسری حدیث ہے بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اسی طرح سے دوسری آیت ہے فإن اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فإن تابوا واقاموا الصلاۃ
تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فإخوانکم فی الدین، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصانی خلیلی بسبع خصال، کہ میرے دوست یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 7 باتوں کی وصیت کی، اسی میں ان میں سے کیا ہے، سب سے پہلی وصیت یہ تھی کہ لا تشرکوا باللہ ولو قطعتم او حرقتم او صلبتم، کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی حال میں شرک مت کرنا، اگرچہ تم کو توحید پر قائم رہنے کے پاداش میں بدلے میں تجھے کاٹ دیا جائے اور سولی پر چڑھا دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، پھر بھی شرک مت کرنا۔ اور دوسری وصیت ولا تترکوا الصلاۃ متعمدین فإنه من ترك الصلاۃ متعمدا فقد خرج من الملہ، کہ نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز پڑھی تو وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا۔ تو یہاں پر جو ہے نا حدیث میں عبادہ بن ثابت کی روایت میں صراحت ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھا گھر میں یا آپ کے پڑوس میں کہے تم کافر ہو، تم کافر، تم مسلمان، ایسے نہیں کہنا ہے، اس کے لیے جو ہے نا الگ پروسیس ہے۔ جی پڑھیے۔ ہم پڑھتے ہیں استاد، نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ نمبر 1، ہم اللہ پڑھے تعالیٰ نے میری آواز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس کو پڑھنا ہے اور انہیں پڑھنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کا فائدہ کچھ اس طرح بیان فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، بے شک نماز بے شک برائیوں اور منکرات سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے عظیم ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں یعنی نہایت پابندی کے ساتھ باجماعت وقت متعین پر ادا کرتے ہیں، وہی لوگ جنتیوں میں باعزت احترام کے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 3، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا ثواب 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے برابر ہے، کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسریا بہ الصلوات 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي یا محمد انه لا يبدل القول لدي وان لك بهذه الخمس 50۔ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کس نے کم کروانے کی بات کی تھی؟ ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام۔ جی 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر آواز دی گئی کہ اے محمد میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، بے شک تمہارے لیے ان 5 وقت کی نمازوں کا صلہ 50 وقت کی نمازوں کے برابر ملے گا۔ نمبر 4، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 ما تقول ذلك یبقی من درنہ قالوا لا يبقي من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا۔ بتاؤ تم لوگ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے دریا بہتا ہو اور وہ شخص اس دریا میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے
تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ بھی میل باقی نہیں رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے بندوں کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نمبر 5، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ بروز قیامت بندے کے جس عمل کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اگر نماز صحیح رہی تو کامیاب وہ کامران ہوا، اور اگر نماز خراب پائی گئی تو ناکام وہ نامراد ہوا۔ اوپر بھی دیا پہلے۔ جی یہ شیخ آگے پڑھنا ہے یا پھر مائک آف کرو سب، ہاں پڑھیے۔ سب مائک آف کرو۔ استاد ہم پڑھنا ہے یہاں سے اسلام کا تیسرا رکن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا تیسرا رکن کون پڑھ رہی ہیں؟ تنویر۔ تنویر تبسم، ٹھیک ہے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد تنویر کہاں سے آپ؟ اسلام کا حیدرآباد۔ چلیے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ رکن اسلام کا زکوٰۃ تیسرا ادا رکن۔ ہاں زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کی لغوی تعریف پاک کرنا۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف چند شرطوں کے ساتھ مخصوص مال میں مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت میں واجب صدقہ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت جی پر 1 سال کی مدت بھی گزر جائے تو اس پر اللہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ النور کی آیت۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور تم رسول کی اطاعت۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلواتک سکن لہم۔ سورہ توبہ کی آیت۔ ان صلاتک سکن لہم۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے۔ موجب اطمینان۔ موجب اطمینان ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والی کی سزا، ایک سوال والوں ہے۔ کی سزا۔ ایک جو حدیث ہم پڑھے ہیں نا ابھی شیخ کی یہاں پہ نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا، سب سے پہلے مطلب نعمتوں میں، تو اس میں کیسے مطابقت ہوگی شیخ؟ اس میں اور جیسے ایک حدیث میں کہ ٹھنڈے پانی کا سب سے پہلے حساب ہوگا، ٹھنڈے پانی کا اور اس کہاں میں ہے حدیث میں بتائیں؟ نعمت کے اس میں ذکر ہے شیخ، وہ کچھ ذہن میں آ ہو رہا تھا سکتی تو اس لیے پوچھیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ حدیث ہمارے واٹس ایپ پہ بھیج دیجئے۔ یہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں جب بندوں سے پوچھے گا، جو اللہ کا جو حق بندوں کے اوپر ہے جی عبادات، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا نماز کے بارے میں ہوگا، اور جو حقوق العباد ہے تو اس میں سب سے پہلے خون کے بارے میں، دماء جس نے کسی کو مارا ہے کاٹا ہے اس کے بارے میں ہوگا۔ اور جو آپ حدیث کہہ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، وہ مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا۔ وہ جو ہے نا اللہ اپنے ذہن میں آیا تھا کہ سب سے پہلے نعمتوں میں حساب ٹھنڈے پانی کا تو کچھ وہی تو کہا نا، ایسے نعمت اللہ نے جو نعمت دی ہوئی ہے، تو نعمت کی ناقدری کے بارے میں جو ہوگا تو پانی کے بارے میں ہوگا۔ تو یہاں جو ہے نا حقوق العباد، حقوق اللہ اور انعامات یا نعمتوں کے بارے میں اس طرح تطبیق دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا،
زکات نہ دینے والے سے دنیا میں بڑی بڑی مصیبتیں اور پریشانیاں دامن گھیر ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سخت ترین ہے، جی جیسا کہ اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت فرمائی ہے والذین والذين يكنزون الذهب يكنزون والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله في فبشرهم سبيل بعذاب الله أليم فبشرهم بعذاب يوم أليم يحمى عليها في يوم نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جی اور یہ ترجمہ، جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھ داغی جائیں گی، ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، پس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. جی زکوٰۃ کو چھپا کر دینا چاہیے، چھپا کر دینا افضل ہے. افضل ہے. برسر عوام زکات دینے سے چھپا کر دنیا دینا افضل ہے، برسر عوام زکوٰۃ برسر دینے عوام سے چھپا کر دینا افضل ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا برسر عوام کا مطلب کیا ہے؟ عوام کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے. برسرے کا مطلب سامنے ہوتا ہے. ہاں عوام، برسر عوام، عوام کے سر پر، سر منے سر، بر منے پر، عوام عام لوگ، عام لوگوں کے سامنے یعنی. جی تخفوها وتؤتوها والفقراء إن تبدوا فهو خير الصدقات لكم فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. سورۃ البقرہ. اگر تم صدقہ خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور وہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. زکات تمام چیزوں سے پشت یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس سے مدد اور غمخوری ہوتی ہے. انسان اس سے جو غمخوری ہوتی ہے. تیسرا، انسان اس سے جو جود و کرم اور سخاوت سے سیکھتا ہے وہ جود و کرم اور سخاوت سیکھتا ہے اور بخل جیسی قبیح صفت سے بچ جاتا ہے. مال کو پاکیزہ بناتی ہے اور اس میں نمو کی صلاحیت پیدا کرتی ہے. نمو کی صلاحیت، نمو نے بڑھوتری. صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. ما نقص مال من صدقہ، صدقہ سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. پوائنٹ بتائیے، پہلے پوائنٹ اور دوسرے پوائنٹ کی وضاحت کیجیے. یہ آواز کٹ رہی نا، اس میں کچھ سمجھ نہیں آیا. زکوٰۃ کے فوائد، ہاں پہلا پوائنٹ اور دوسرا فوائد. زکوٰۃ کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے کہ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے. کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اللہ کا مطیع فرما بردار ہوگا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے جو ہے نا فقیر و مسکین کی مدد ہوتی ہے، اس کے غم کا جو ہے نا مداوع ہوتا ہے. فقیر مسکین اب اپنی ضرورت کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، کوئی زکوٰۃ ان کو دیتا ہے تو ان کی غم میں گویا کہ وہ غم کو بانٹتا ہے. تیسرا ہے کہ انسان زکوٰۃ دینے سے انسان کے اندر سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور بخالت سے جو ہے نا کی صفت سے بچ جاتا ہے. چوتھا ہے کہ زکوٰۃ یہ مال کو پاکیزہ بناتی ہے، جیسے کہ آیت گزری ہے ادھر، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. یہ زکوٰۃ سے مال میں جو ہے نا مال پاکیزہ بن جاتا ہے اور اس میں جو ہے نا بڑھوتری ہوتی ہے مال کے اندر. نمبر 5، مالدار اور
مالدار اور نادار اور مسکین کے درمیان محبت کو تقویت ملتی ہے اور پیار و محبت کی فضا ہموار ہوتی ہے۔ غربت اور فقر کی باعث معاشرے میں جنم لینے والے برائیوں کی روک تھام میں زکوٰۃ کا کردار انتہائی نمایاں ہے، اور یہ معاشرے کو امن و سلامتی سے سرفراز کرنے میں کلیدی رول ادا کرتی ہے۔ یعنی زکوٰۃ سے معاشرے میں جو ہے نا ایک توازن ہوتا ہے، فقیر و مسکین اور مالدار سب لوگ جو ہے نا اچھے امن و امان کی زندگی گزارتے ہیں، معاشرے کے اندر کسی طرح چوری ڈکیتی یہ سب نہیں ہوگا۔ اگر زکوٰۃ نہیں دے تو فقیر لوگ کو پیسہ چاہیے، کیا کریں گے؟ چوری کریں گے، ڈکیتی کریں گے۔ جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے، نمبر 1 سونا چاندی نقدی کیش، نمبر 2 سامان تجارت۔ ہاں مال کو پاکی کیا ہے؟ بناتی ہے، مطلب اس کا کیا ہے شیخ؟ مال ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں، ناپاک نہیں ہوتا ہے، لیکن مال کے اوپر جو حق ہے، حق اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کیا اس کے اوپر جو ہے غضب ہوگا۔ مال کو اللہ سورہ نون کے اندر 29 پارے کے اندر ہے نا، وہ ایک باغ والے کا جو قصہ ہے، باغ والے کا قصہ، اس کے باپ جو تھے تو وہ جب جو پھل توڑتے تھے تو 3 حصہ لگاتے تھے، ایک اپنے لیے، ایک فقیروں کے لیے، دوستوں احباب کے لیے۔ بیٹے آئے کہا کہ یہ ہمارا باپ بیوقوف تھا، دوسرے کو کیوں بانٹنا ہے؟ سبوں نے کیا کہ رات میں جائیں گے اور فقیروں کے آنے سے پہلے جو ہے چٹ کر جائیں گے، تو ان لوگوں نے نیت غلط کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے سے پہلے خاکستر کر دیا۔ تو یہ پاکیزہ کا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ناپاک ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو ہے نا برکت دے گا، اس کی حفاظت فرمائے گا۔ جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہے، نمبر 1 سونا چاندی اور نقدی کیش، نمبر 2 سامان تجارت، نمبر 3 مویشی اور چوپائے، اونٹ گائے بکریاں دمبا وغیرہ، نمبر 4 زراعت غلہ جات میوہ جات۔ زکوٰۃ کے مستحقین کون ہے؟ زکوٰۃ کے حقداروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ یہ صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی دل جوئی مقصود ہوتی ہو، اور گردن چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور راہ رو مسافروں کے لیے، مسافر جو راستے میں ان کا زیادہ راہ ختم ہو جاتا ہے ان کے لیے، گچے و مالدار ہوں اپنے گھر، اپنے گاؤں میں، علاقے میں، فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب علم و حکمت والا ہے۔ مذکورہ 12 آیات میں اللہ نے زکوٰۃ کا مصرف بیان فرما دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ ہے، اس لیے اس کے علاوہ زکوٰۃ کا مال کسی اور مد میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ شیخ ایک سوال تھا کہ پوچھنا یہ تھا کہ ایک کسی نے کہا کہ سید جو ہے، سید گھرانے سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دیا جاتا، کیا ایسا صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے ہوتے ہیں نا، وہ آئے گا آئندہ اس میں 3 میں جو ہے نا، لیول 3 میں وہ ہے اس کی تفصیل۔ ترجمہ حدیث میں یہ پورا آیت کا ہے، زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ اگر وہ غریب ہیں تو ان کو ہدیہ تحفہ صدقہ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ جو واجبی زکوٰۃ ہوتا ہے نا، یہ اوساخ المال ہے، یہ مال کے جو ہے نا کی گندگی ہے، میل کچیل ہے، اس کو کہتے ہیں وہ زکوٰۃ۔ ایک چیز ہے زکوٰۃ، ایک چیز ہے صدقہ خیرات۔ صدقہ خیرات یہ عام صدقات ہے، نفلی صدقہ جس کو کہہ سکتے ہیں، تو وہ دے سکتے ہیں اگر غریب ہیں تو، لیکن زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ یہ میل کچیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل جو ہے نا اس سے جو ہے ان کی جو ہے نا عظمت کے اوپر جو ہے نا آنچ آتا ہے، اس وجہ سے ان کو زکوٰۃ نہیں لینا ہے، نہیں دینا ہے، لیکن یہ نفلی صدقہ تحفہ تحائف دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں۔ شیخ آیت میں جو ہے دل جوئی مقصود ہوتی ہے، تو اس میں کون سے لوگ مراد ہیں؟ والمؤلفۃ قلوبہم، دل جوئی یعنی کوئی ایسا کافر جس کے اسلام میں آنے کی توقع ہے تو اس کو مال دیں گے تاکہ وہ اسلام کی طرف رغبت راغب ہو، یا کافر ہے آپ کے معاشرہ، آپ کے گاؤں کا پردھان ہے، کافر ہے وہ جو مسلمانوں کے اوپر جو ہے نا وہ ظلم کرتا ہے،
ظالم آدمی ہے تو اس کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے تاکہ جو ہے نا وہ مسلمانوں سے کے اوپر ظلم نہ کرے. یا نیا مسلمان ہے, نیا اسلام لایا ہے تو اس کو دے سکتے ہیں تاکہ اسلام کے اوپر جو ہے نا اس کی دل جوئی ہو تو اسلام کے اوپر ثابت قدم رہ سکے. سر بہن کو آئندہ دے سکتے ہیں, لیول 3 میں آئے گا یہ. سر اپنی بہن کی مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے. ہاں اپنی بہن ہو, جیسے اپنی سگی بہن ہے تو اس کی مدد زکوٰۃ کے پیسے سے کر سکتے ہیں کیا, اگر وہ پریشان ہے تو؟ کر سکتے ہیں, لیکن اسلامی غیرت کا تقاضا یہ نہیں کہ اپنی بہن کو اپنی زکوٰۃ دے, اپنی بہن کو, اپنے پھوپھی کو, خالہ کو زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ جو ہے نا ہر اس شخص کو دے سکتے ہیں جس کے نان نفقہ کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں. یعنی جیسے میں ہوں تو میں اپنے بیٹا کو نہیں دے سکتا, بیٹی کو نہیں دے سکتا, لیکن بہن کو دے سکتے ہیں. لیکن ہم مالدار ہیں تو ہماری غیرت کہاں گئی کہ ہم اپنی بہن کو جو ہے نا اپنا میل کچیل دے رہے ہیں. بہن ہے, پھوپھی ہے, خالہ ہے, تو اس کو جو ہے یہ دینا ہے, اصلی مال سے دینا ہے. زکوٰۃ یہ تو میل کچیل ہے نا, شرعاً جائز ہے, لیکن اسلامی غیرت کا تقاضا ہے کہ اپنے جو خونی رشتے ہیں اس کو زکوٰۃ نہ دیا جائے, بلکہ اس کو جو ہے نا اصلی مال سے دیجیے. اور شیخ یہ قرض داروں کے لیے مطلب یہاں پہ کیسے قرض دار اپنے, میں مقروض ہوں, 2 لاکھ 4 لاکھ کا قرض ہوں, آپ اپنا زکوٰۃ نکال رہی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے استاد مقروض ہے تو آپ ہم کو دے دیجیے زکوٰۃ تاکہ میں اپنا قرض اتار سکوں. یہ ہوا. اور رشتہ داروں میں ایسا کوئی ہو تو شیخ, رشتہ داروں میں آپ کے غریب ہیں, مسکین ہیں, جیسے دے ماموں سکتے ہیں, چاچا قرضدار ہے, ایسا دے سکتے ہیں. آپ کے رشتہ داروں میں کوئی شادی کی تقریب ہے, شادی میں آج کل جو بہت خرچہ ہوتا ہے تو ان کو شادی میں ہیلپ کر سکتے ہیں زکوٰۃ سے. مطلب لیکن استاد شیخ جو زکوٰۃ ہوگا تو ہاں شادی میں ویسے ہی لوگوں کو دینا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں, شادی میں ویسے ہی لوگ کو ہی دینا ہے, یا پھر اور بھی کسی کو دے سکتے ہیں؟ جو غریب لوگوں کو ہی دے سکتے ہیں نا شیخ. شادی میں زکوٰۃ, شادی میں تو اخراجات زیادہ ہوتے ہیں نا. عام آدمی, ایک آدمی ہے جی متوسط شیخ, گھرانے کا ہے, بیمار پڑ گیا, اس کے بعد علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کو دے سکتے ہیں آپ علاج کرانے کے لیے. جی شیخ. کسی کے آپ کے رشتے دار میں کسی بیٹی کی شادی ہے, بیٹی میں بھی خرچہ ہوتا ہے, بیٹی والے کو تو ہمارے یہاں تو بہت خرچہ ہوتا ہے تو ان کو دے سکتے ہیں. یا بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی والوں سے کچھ نہیں لیتا ہے, لڑکا خود انتظام کرتا ہے, اس کی آمدنی محدود ہے, اخراجات زیادہ ہو رہے ہیں شادی میں, تو آپ اس کو دے سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں. اور شیخ وہ پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ دینے والا کیا لینے والے کو بتا کر دے گا کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ نہیں لے گا تو اس کو بتائیے. اگر آپ جانے کہ اس کو زکوٰۃ لیتا ہے, قبول کر, اس کو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو چلے گا. مطلب کہ ہم چھپا جان دیں کر کہ وہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے نا؟ چھپانے کا مطلب کہ لوگوں کو دکھا کر کے نہیں. نہیں, چھپانے کا آپ مطلب یہاں پر میرا یہ ہے کہ جو لینے والا ہے اس کو ہم نہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے, پر ہم اس کو دے دیا کہ اس کی مدد ہو جائے گی, تو کیا ایسا ہوگا؟ ہو جائے گا. آپ بس آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. اچھا. کیونکہ زکوٰۃ جو ہے نا, زکوٰۃ بانٹنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. اگر آپ غیر مستحق کو دیں گے تو زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے نا, نفلی صدقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. یہ واجبی ہے, اس کی ادائیگی جو ہے نا اسی صورت میں ہوگی جب اس کے مستحقین تک وہ پہنچے گا. اور شریفوں کو بس دے بس سکتے بس ہیں. ٹائم ختم ہو گیا. آئندہ ہفتے اگر آپ لوگ کے پاس سوال ہے تو واٹس ایپ پہ بھیجیے, ٹھیک ہے؟ جی. یہاں جو ہے نماز ہو استاد گئی, ایک نماز ہو گئی. ہاں کیا آخری سوال؟ ہاں بولیے. آپ کا نمبر نہیں ہے ہمارے پاس, تو ابھی گروپ میں ابھی کیسے ملے بھیجتا گا؟ ہوں, ابھی گروپ بھیجتا میں ہوں. ہے صاحب, شیخ کا نام بھی لکھا ہے. ابھی میں بھیج دیتا ہوں. اب دیکھ لیں 00966400356. ہمارا نمبر بہت آسان ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں.
हाँ ये चैट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। भेज दिया देखिए पहुंचा। हाँ मिल गया जी, मिल गया। हाँ, ले लीजिए। अब नाम लिख के भेजिएगा कि मैं फलां लेवल में हूँ। जी उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैडम हमें ग्रुप ऐड कर लो।